ایک ایسا بادشاہ جو اتنا طاقتور تھا کہ اس کے پاس لاکھوں لوگوں کی فوج تھی، ایک ایسا حکمران جس کے حکم کے بنا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ آج تک اس کا نام تکبر کی مثال بن گیا۔ اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کہانی ہے فرعون کی، ایک ایسے انسان کی جو دنیا کا سب کچھ حاصل کر گیا لیکن اپنی اکڑ اور گھمنڈ کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھا۔ ہزاروں سال پہلے مصر یعنی ایجپٹ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ بڑے بڑے محل، بلند عمارتیں اور ایک عظیم سلطنت۔ اس سلطنت کا حکمران تھا فرعون۔ لوگ اسے صرف بادشاہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن جب انسان اپنی اکڑ بھول جاتا ہے تب اس کی تباہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس کے دربار کے جیوتشوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ فرعون ڈر گیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت کتنی ماؤں نے اپنے بچے کھو دیے اور کتنے گھر اجڑ گئے، لیکن اللہ کا فیصلہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی دور میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں احلام ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دے۔ ظاہر میں یہ ناممکن تھا، لیکن اللہ کی حفاظت کا نظام چل رہا تھا۔ دریا کا پانی اس صندوق کو لے کر سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ اس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا، وہی بچہ اس کے محل میں پلنے والا تھا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھ کر اسے اپنا لیا۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا کر رہا ہے وہی اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ سال گزرتے گئے اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ پھر اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے، جو ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ، دوسری طرف اللہ کے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، جھوٹا کہا، ان کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ فرعون نے پوری ملک کے مشہور جادوگروں کو کیا۔ مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے شکست دینا۔ مقابلے کے دن ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، لوگوں کو لگا جیسے سانپ رینگ رہے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، وہ حقیقی سانپ بن گیا۔ جادوگروں کے تمام دھوکے نکل لیے۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون پھر بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد اللہ نے مصر پر کئی عذاب بھیجے۔ فرعون وعدہ کرتا کہ عذاب ہٹا دو، میں ایمان لے آؤں گا، لیکن عذاب ہٹتے ہی وہ پھر مکر جاتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل مصر سے نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کرنے لگا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اس وقت لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر پھٹ گیا، بیچ میں راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی اسی راستے میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اور اس کی فوج بیچ میں پہنچی تو سمندر کا پانی واپس آ گیا اور سب غرق ہو گئے۔ اس وقت فرعون چلایا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فرعون کے پاس طاقت تھی، دولت تھی اور سلطنت تھی، لیکن اس کے پاس نمرتا نہیں تھی۔ اس کا گھمنڈ ہی اس کی تباہی بن گیا۔ قرآن میں فرعون کا ذکر صرف ایک تاریخی کہانی کے طور پر نہیں آتا، بلکہ یہ سبق کے طور پر آتا ہے۔ ہر دور کا انسان سمجھ سکے کہ جب انسان اپنی اوقات بھول کر تکبر کرتا ہے اس کا انجام فرعون جیسا ہو سکتا ہے۔ سمجھتا تھا کہ اس کی حکومت ہمیشہ رہے گی، لیکن آج نہ اس کا تخت ہے، نہ اس کی فوج اور نہ ہی اس کی شان۔ نام رہ گیا جو دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ گھمنڈ کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ کے مطابق اللہ نے فرعون کے جسم کو آنے والی
نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ آج مصر میں موجود کچھ ممیز کو فرعون جوڑا جاتا ہے۔